ای کامرس کا ہمارے مائنڈ میں جو کنسیپٹ تھا یہ تقریباً پچھلے 5-6 سال سے تھا. تو اس وقت کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں موجود نہیں تھا جو ٹریننگ بھی دے سکے. پھر فیصل آباد میں سر ثاقب صاحب نے چیمبر آف کامرس میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا. اس میں میرے بھائی نے شرکت کی. تو پھر انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ اس کی ٹریننگ لیں. 2019 میں ان کا بیچ ہوا تھا, اس میں نے ٹریننگ لی. تقریباً 6 ماہ بعد میں نے پروڈکٹ لانچ کی اور الحمدللہ وہ سکسیزفل گئی. پرائیویٹ لیول میں بیسیکلی 15 لاکھ روپیہ بھی ہو تو کام شروع ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جو لیکچر ہوتا ہے وہ تو ان کا اکاؤنٹ اوپننگ کا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت ایزی ہے. اس کے بعد دوسرا لیکچر ہوا ہے وہ تھا ٹولز وغیرہ کے سلسلے میں. تو اس میں مجھے مشکلات پیش آئی ہیں. تو جب پورے پریکٹس ہو گئی اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک بزنس مائنڈڈ پرسن ہیں. انہوں نے اپنے کام کا آغاز بہت پہلے ہی کر دیا تھا. کلوتھنگ کی انڈسٹری میں انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ای کامرس کی طرف آئیں اور امیزون پہ اپنا کام شروع کریں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے محنت کر کے سکلز کو سیکھا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اور آج یہ اس مقام تک پہنچے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ اجمل وحید صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہاں ایک وہ دور تھا جب آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایک ڈپلوما کیا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جوائن کیا اور وہاں اپنا کام شروع کیا, اور پھر آپ نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ نے سوچا کہ میں ای کامرس پہ اپنے کام کو کروں اور پرائیویٹ لیبل بزنس میں آپ آئے. تو یہ سب کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ہم نے جو ای کامرس کا ہمارے مائنڈ میں جو کنسیپٹ تھا یہ تقریباً پچھلے 5-6 سال سے تھا. تو اس وقت کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں موجود نہیں تھا جو ٹریننگ بھی دے سکے. تو ہم نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا, ان کو اپنے جو کام کے ریلیٹڈ ان کو ٹریننگ دی. تو لیکن ان لوگوں نے جب کام سیکھا اس کے بعد وہ چلے گئے. تو پھر ہم نے خود سوچا کہ اس پہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم خود اس کو پہلے سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں, اور تاکہ کام کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. تو پھر فیصل آباد میں سر ثاقب صاحب نے چیمبر آف کامرس میں ایک سیمینار منعقد کیا تھا. اس میں میرے بھائی نے شرکت کی. تو پھر انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ اس کی ٹریننگ لیں. تو اس کے بعد میں نے یہ دسمبر جو 2019 میں ان کا بیچ ہوا تھا اس میں نے ٹریننگ لی اور الحمدللہ اس کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد میں نے پروڈکٹ لانچ کی اور الحمدللہ وہ سکسیزفل گئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کیا اور اس میں پھر آپ نے کس طرح سے آگے بڑھے؟ جی, چونکہ ہمارا آلریڈی بزنس ہم کر رہے تھے, تقریباً 25 سال سے ہم بزنس کر رہے ہیں اور ہم مینوفیکچرر بھی ہیں اور ایکسپورٹر بھی ہیں. تو اس میں ہماری اپنی ہی پروڈکٹ تھی, کلاتھنگ کیٹیگری ہے اس کی. اس میں ہم نے اپنی ہی پروڈکٹ لانچ کی تھی اور گرلز کی کیٹیگری تھی اس میں کی تھی. تو الحمدللہ اس میں مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے. تو تقریباً 1.5 ماہ کے اندر میری جو انوینٹری تھی وہ ساری فنش ہو گئی. اب میں اس کا دوبارہ اس کی ہو رہی ہے, بن رہی ہے. انشاءاللہ جلدی وہ دوبارہ واپس اس کو ری لانچ کریں گے. سر, پرائیویٹ لیبل بزنس میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ ان کے پاس ہو تو وہ ادھر آ کے آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں؟ جی, پرائیویٹ لیول میں بیسیکلی 15 لاکھ روپیہ بھی ہو تو کام شروع ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ انیبلرز میں ہمیں کہتا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ کم از کم آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے نئی پروڈکٹ کرنی پڑتی ہے ان پہ بہت ساری چیزوں کے اخراجات ان کے آ جاتے ہیں. شپنگ کا ان کو نہیں پتہ ہوتا, ان پہ شپنگ وغیرہ کے بھی لوگ زیادہ چارجز لے لیتے ہیں. پھر آگے جا کے ریویوز لینے پڑتے ہیں, ریویوز میں بھی کافی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے کم از کم 20 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. سر, یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے اور عام انسان جس نے ابھی تک اس کی ٹریننگ نہیں لی, جو اس کو جانتا نہیں, اس کے لیے اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو آپ نے اس کو کیسے سیکھا اور کیسے آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ جب میں نے ٹریننگ شروع کی نا, سب سے پہلے جو لیکچر ہوتا ہے وہ تو ان کا اکاؤنٹ اوپننگ کا ہوتا ہے. تو وہ جب ہمارے سر ہیں سیالکوٹ سے سر دانش نذیر صاحب, تو بہت اچھا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت ایزی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے مینٹور ہیں. انہوں نے اتنی اچھی ٹریننگ دی ہے کہ میں نے اپنے 25 سال کی جو ورکنگ لائف ہے میری, اس میں نے کافی سیمینار اور چیزیں بھی اٹینڈ کی تھیں
لیکن اتنا اچھا کسی نے ہمیں گائیڈ نہیں کیا, سمجھایا نہیں. بہت نیچے کے لیول پہ جا کے انہوں نے اس طرح سمجھایا کہ جیسے بالکل نیو پرسن بھی نا اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اس کے بعد دوسرا لیکچر ہوا ہے, وہ تھا ٹولز وغیرہ کے سلسلے میں. اس میں چونکہ میں اس پہ واقف نہیں تھا کہ ٹولز کیا ہوتے ہیں, تو اس میں مجھے مشکلات پیش آئی ہیں. تو لیکن میں نے ساتھ ساتھ ان سے گائیڈنس بھی لیتا رہا ہوں اور میں اس کی پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. تو جب پورے پریکٹس ہو گئی اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے. سر یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ ٹولز بیسیکلی کام کیا کرتے ہیں, یہ کس طرح سے بینیفٹ دیتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے. اچھا, ٹولز بیسیکلی جو ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم ٹولز کے ذریعے ہی چیک کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی امیزون کی مارکیٹ میں کتنی ورتھ ہے, آیا یہ ہم اس کو لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی اس کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے. اس میں ہم پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں, سرچ کرنے کے بعد اس کو ہم اس کا سرچ والیوم دیکھتے ہیں, بھی کتنا سرچ والیوم ہے. تو اس کے بعد اس کے وہ ساری اس کے کون سے رینکنگ ہیں, اس کے کی ورڈز سرچ کرتے ہیں. تو کن کن کی ورڈز کے کون سے پروڈکٹ جو ہے نا وہ رینک ہوئی ہیں. پھر ٹولز کی مدد سے ہی ہم اپنی لسٹنگ تیار کرتے ہیں. بیسیکلی ٹولز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ کی لسٹنگ بنانے میں بھی اور آپ کی لسٹنگ رینک کرنے میں بھی. سر ابھی جو لوگ پرائیویٹ لیبل بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, وہ کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کریں؟ پروڈکٹ کیٹیگری تو کوئی بھی بری نہیں ہوتی. بیسیکلی وہی جو آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس کی سارا سرچ جو کرنا پڑتا ہے یہ ٹولز کے ذریعے کرنا پڑتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اس ٹولز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ ہم لانچ کر سکتے ہیں, اس کی ورتھ ہے, اور کون سی نہیں لانچ کرنی چاہیے. تو باقی پروڈکٹ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہوگی جس کی ورتھ نہ ہو, صرف چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. اچھا, ٹولز کے علاوہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو سب سے زیادہ مشکل چیز اس میں کیا ہے, جو سیکھنے کے لیول پہ جو سب سے بڑی آپ کو مشکل فیس کرنی پڑی, یا جہاں پہ آپ کو لگا کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن آپ نے پھر دوبارہ موٹیویشن لی اور آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے کرنا ہی ہے, وہ سٹیج کے بارے میں بتائیے. جی بیسیکلی مجھے باقی لیکچرز میں تو اتنی پرابلم نہیں آئی تھی, تو لیکن میرا ایک پریکٹس ہوتی تھی کہ جس دن میں لیکچر لیتا تھا میں اسی دن شام کو رپیٹ گھر میں جا کے چاہے اس میں مجھے رات کو 2-3 بج جائیں میں پورا لیکچر دوبارہ رپیٹ کرتا تھا. تو اس رپیٹ کرنے سے مجھے بہت ساری چیزیں جو میں نے اس وقت صرف سنی تھی پریکٹیکل کرتا ہوں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی تھی. تو اس میں سے پھر جو باتیں رہ جاتی تھی وہ میں پھر دوبارہ گائیڈنس لے لیتا تھا. تو اس لیے میرے حساب سے یہی ہے کہ آپ اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے نا تو اتنا ہی آپ کو بہتر آپ کی ایفیشنسی ہوگی. اچھا سر, مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ پاکستان میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, اور ایون جو اپنی جاب بھی کر رہے ہیں یا کوئی کام بھی کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ وہ بہترین انداز میں اپنا کام کر سکیں. ان کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, جو ثاقب اظہر صاحب کام کر رہے ہیں نا تو پاکستان میں اس کام کی بہت پہلے سے ضرورت تھی, لیکن انہوں نے یہ قدم لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا قدم ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو بہت ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی. ایسے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کورس کریں, آپ اس سے کورس کرنے کے بعد چاہے VA کا کورس ہے چاہے PL کا کورس ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ آپ اتنا ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ارننگ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. تو میں نے کیا ہے کہ میں نے امیزون کا ان سے انیبلر سے کورس کیا ہے, تو اسی موٹیویشن میں میں نے دراز پہ بھی کام شروع کیا. اچھا ٹھیک ہے, تو الحمدللہ میرا دراز پہ بھی بڑا سکسیزفل جا رہا ہے, تو میرا امیزون پہ بھی الحمدللہ سکسیزفل جا رہا ہے. اچھا, دراز کے بارے میں نا اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو پروڈکٹ منگواتے ہیں وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا جس کوالٹی کا ہمارے پاس آتا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میرا خیال پاکستان میں لوگوں کا تھوڑا سا جو ہے نا اسی لیے ای کامرس پہ جو ہے نا یقین نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں لوگ کرتے بھی ہیں, جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اچھے برے لوگ, تو لیکن پاکستان میں ای کامرس کا ساتھ کچھ شاید لوگ زیادہ کرتے ہیں. میں نے الحمدللہ پروڈکٹ لانچ کیا ہے تو اتنے اچھے کمنٹس مجھے ملے ہیں کہ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا. امیزون پہ لوگ بہت مشکل سے ریویو دیتے ہیں لیکن دراز پہ لوگ بہت زیادہ ریویو دیتے ہیں, اور میری ساری پروڈکٹ کی ریٹنگ یا تو 5 ہے اور 5 آؤٹ آف 5 یا پھر 4.5 آؤٹ آف 5 ہے. اچھا, تو اتنے لوگ خوش ہیں اور اتنے رپیٹ کسٹمرز میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بار بار مختلف چیزیں مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کب لانچ ہو رہی ہے, یہ کب لانچ ہو رہی ہے, میسیجنگ پہ دراز پہ جو سیلر سینٹرل ہیں. تو یہ بیسیکلی جو سیلر ہیں ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کوئی کوالٹی کی چیز دیں
تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی اس طرح کی کمپلین کرے گا. اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب کے میں نے بہت سارے لیکچر سنے ہیں. تو موٹیویشنلز تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن مجھے قاسم علی شاہ صاحب اس لیے بھی زیادہ پسند ہیں. ایک تو وہ اپنے مذہب، دین اور کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس لحاظ سے بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، مسالے دیتے ہیں کہ ان کا اس پہ یقین پختہ کرتے ہیں. وہ دو کام کر رہے ہیں، ایک لوگوں کو موٹیویٹ دنیا میں رہنے کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی وہ موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ قاسم علی شاہ اور سر ثاقب صاحب نے جو اکٹھے مل کے ایک جوائنٹ وینچر شروع کیا ہے، تو ایک طرف وہ پریکٹیکل مین ہے اور ایک طرف یہ موٹیویشنل ہے. تو میرا خیال کوئی بھی چیز دونوں کے بغیر چلتی نہیں ہے. آپ پریکٹیکل کریں، آپ کو موٹیویشن نہ ملے تو پھر بھی آپ ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہیں، لوگ کام ہوتا ہے فیل ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسی موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ آپ کو اس چیز کی آپ کی کمی فیل نہیں ہوتی کہ زندگی میں انسان کو ایک دفعہ موقع نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کامیابی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے آپ اگر نہیں اویل کرتے. لیکن میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو بار بار چانس ملتے ہیں. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آگے آپ کو کچھ نہیں ہونا نہیں ہے. آپ کو بار بار چانس ملیں گے اور انشاءاللہ آپ ثابت قدم رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. بہت بہت شکریہ اجمل وحید صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ لیبل بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو بہت سارے سوالات کے جواب ملے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.